الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ حاضرات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بار بار یہ خواہش کر رہے ہیں قاری صاحب آپ وہ کیلوں پر دم کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے جو ہم خود بھی حصار کر سکیں۔ مجھے کہتے ہیں تو میں سیدھا سیدھا ان کو بولتا ہوں بھائی فلاں فیس میں لوں گا، یہ کیلیں دم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں تو یہ کیلوں پر جو آپ دم کرتے ہیں نا تو جنات کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یہ جس کی نیت کر رہے ہیں نا آپ وہ اس کے وہاں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں دبانے کے لیے کہ یہ اتنا سخت عمل ہے۔ اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ کو حصار بھی چاہیے، حصار کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس روحانیت بھی ہو تو یہ عمل کامیاب ہو۔ اب میں آپ کو اس عمل کی خاصیت بتاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ اللہ پاک کا قسم کھا کر میں آپ کو کہتا ہوں جو میں نے اس کے ذریعے علاج کیا ہے۔ میرے پاس رمضانوں میں یہاں پر ایک جو ہے عورت کو لایا گیا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، دور سے میں نے اس کو دیکھا، اس پر جن حاضر ہے پہلے سے ہی۔ میں نے اس سے پوچھا کافر ہوں مسلمان؟ کہتا ہے کافر ہوں۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ بول رہا ہے میرا نام نمرود ہے۔ اچھا، میں نے کہا پھر تو نے اس کو کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ کہتا ہے کہ ان کے پاس ایک عامل آتا تھا، اب وہ میں نے اس جگہ کو انہوں نے اتاق بیٹھک بنایا ہوا تھا باہر کے لوگوں کے لیے، تو میں نے اس عامل کو مار مار کے یہاں سے بھگایا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کمرہ جو ہے وہ بنوایا، اب انہوں نے اپنا گھر بنایا، اب ہماری فیملی جو ہے یہاں پر رہائش پذیر ہے عرصے دراز سے۔ کہتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، اس کے الماری ہے اس کے اندر رہتے ہیں، کبھی پیچھے رہتے ہیں کبھی اندر بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم پریشان ہیں کہ یہ اپنا یہاں سے کمرہ توڑ کے نکل جائے، بس ہم نہیں جائیں گے، ہم عرصے سے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو جانا تو پڑے گا، ان کو تو پتہ نہیں تھا لیکن ان کی اپنی جگہ ہے، انہوں نے خرید کی ہوئی ہے، حق ہے ان کا، تو آپ تو نظر بھی نہیں آتے، ان کو کیا پتا آپ کا گھر ہے؟ بولا نہیں کچھ بھی ہو ہم نے جانے نہیں دینا ان کو، میں اس کا خون چوس چوس کر اس کو ختم کر دوں گا، اور اس کا خون بھی میٹھا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ تم ان سے پوچھو، میں نے ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے جو ہے نا ہر 1 گھنٹے کے بعد میں نے شدت سے کروائی ہوئی ہیں، پوچھ لو ان سے۔ تو ان کے رشتہ دار تھے، میں نے ان سے پوچھا صحیح بول رہا ہے؟ بولا صحیح بول رہا ہے۔ اچھا کچھ اور چیزیں بتائیں جو ان کے اپنے ذاتی معاملات تھے، تو انہوں نے تصدیق کی بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اب میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کو جانا پڑے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں تو بہت زیادہ جو پاورفل عمل ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروں گا۔ بولتا ہے میرے پاس بھی پاور زیادہ ہے مولوی صاحب، آپ گھبرائیں نہیں، کریں مقابلہ، لیکن میں نے جانا نہیں ہے، اگر مر بھی گیا تو مر جاؤں گا لیکن میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اب میں نے اس وقت کیا کیا، سب سے پہلے میں نے اس پر پڑھائی کی، سورہ جن پڑھا۔ اب یہ چلانے لگا، چیخنے لگا، اپنے منہ کو روندنے لگا اس طرح۔ اب اس نے جتنا چلانا تھا، پھر میں اس کے قریب گیا، نادے علی شریف کی 2-4 ضربیں میں نے اس کے اوپر لگائی، یہ کمزور ہو کے بھاگ گیا۔ میں نے خود بھی اس کو قید نہیں کیا تھا، پہلے ہم جاننے دیتے ہیں مریض، اگر جن جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو جاننے دیتے ہیں، اس کو قید نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا، تیسرے دن کے بعد پھر ان کو لے کر آئے یہاں پر، اب پھر بھی حاضری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کیوں تنگ کرتے ہو بھائی، آپ تو گئے تھے؟ بولا نہیں آج میں بڑی طاقت سے لوٹ کر آیا ہوں، لیکن اب میں اپنے پریوار اور فیملی والوں کے ساتھ بھی مشورہ کر کے آیا ہوں، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اگر تم مجھے نکالو گے انہوں نے اس پر اٹیک کرنا ہے، ہم اسی کمرے میں ہیں، جائیں گے نہیں، ہم نے اپنا مشورہ کر لیا، ہمارا یہ صلاح طے پایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ابھی آپ کو۔ اب میں نے کیا کیا، سورہ یاسین شریف کے اندر بہت پاور ہے، ان کے کوئی بھی کسی بھی آیات سے آپ پڑھ کر دم کریں گے نا تو وہ بھاگ نہیں سکے گا، اب جن قید ہو جائے گا۔ میں کیا کرتا ہوں، سورہ یاسین سے آیت نمبر 8 آیت 9 اس کو 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اب مریض کے دوپٹہ ہے اس سے میں ادھر ایک گانٹھ لگا دیتا ہوں اور اس پر دم کر دیتا ہوں، پھر جو بال ہیں تھوڑا چوٹی کے کچھ گچھا جمع کر کے اس کو آدھا جو ہے گرہ لگا کر دیتا ہوں، اب یہ بھاگ نہیں سکتا جن، کچھ بھی ہو چاہے۔ اب میں نے کہا اب آ کے دکھاؤ، بولا تم نے پکڑ لیا، اب میں کہاں سے جاؤں گا؟ بولا طاقت زیادہ ہے، آپ جتنا جلاؤ مجھے، اب آج میں نہیں جلوں گا۔ پہلے میں نے اس کو خوب جلایا، خوب دھلائی کی۔ میں نے کہا اب بتا دوں کہ تیرے میں نے پریوار کے کتنے لوگ ہیں وہ پکڑے ہیں؟ بولا ایک میرا بیٹی تم نے قید کیا ہے اور ایک جو ہے میری پوتی کو تم نے قید کر دیا ہے۔ میں نے کہا اب بتا تیرے کو میں جانے دوں؟ بول رہا ہے اب میرے کو جانے دے، لوٹ کے آؤں گا لیکن جسم میں نہیں آؤں گا، دور سے میں اس پر حملہ کروں گا لیکن مجھے جانے دے۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانے دینا ہے، آپ کو بوتل کے اندر آج قید کرنا ہے۔ پھر میں نے آمنت باللہ والا جو ہے وہ چلا کیا ہوا ہے، تو اب میں نے ان کے سامنے بوتل دیا، میں نے کہا اس میں اتر،
بولے نہیں اتر سکتا، آپ نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں تو جانتا ہوں خوب، آپ اپنی طاقت تو دکھائیں۔ اب میں نے اپنے موکلوں کو آواز دی، اب میں نے اس کا گرہ یہاں سے بھی کھولا، یہاں سے بھی ڈائریکٹ بوتل کے اندر۔ میں نے پوچھا اب بتا بیٹا، بولے خدا کے واسطے، اب اپنی خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ بولا نمرود۔ میں نے کہا تو نام نہیں تبدیل کرے گا؟ بولا نہیں کروں گا، تو ایک مرتبہ جانے دے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو جانے نہیں دینا ہے۔ اب میں نے ان کو کیا کر لیا، قید کر لیا بوتل کے اندر، وہ بھی قید کر کے ہم نے رکھ لیا۔ اب ہم نے کیا کیا، ان کے گھر والوں کو کہا کہ آپ اس کا علاج کرائیں، جو ہم کیلیں دم کر کے 4 دن لگاتے ہیں وہ والا علاج کرائیں۔ آپ 4 دن آئیں، میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے گھر میں وہاں پہ کیلیں لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ اب یہ 4 دنوں کے دوران میں نے اس مریض کو اپنے والدین کے گھر بھیجنے کا کہا کہ آپ اس کو وہاں لے جائیں، اپنے شوہر کے گھر اس کو نہ لے جائیں، کیونکہ ابھی آپ علاج نہیں ہوا ہے کمرے کا، پھر سے کوئی اور جن آ جائے گا۔ تو اسی طرح کیونکہ ہم نے 2 تو پہلے سے پکڑے ہوئے ہیں، یہ تو تیسرا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کو اسی طرح کیا۔ اب جو ہے اچھا اذان چل رہی ہے، تھوڑا میں اس کا جواب دے دوں۔ اچھا اب ہم نے کیا کیا، ان کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا۔ میں گیا کیلیں لگانے کے لیے۔ اب میں نے پہلے دن کیل دم کیا، اب وہ کیل میں جو ہے وہاں پر لے گیا، اب میں نے جا کے وہاں پہ لگا دیا۔ انہوں نے فوراً میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے حصار کر دیا تھا۔ خیر پھر دوسرے دن بھی ہم گئے، ہم نے لگایا، تیسرے دن گئے، اب تیسرے دن لگا کے آیا ہوں تو اب گھر والوں کو رات کو انہوں نے تنگ کیا، وہاں گھر کے سامنے سوتے تھے، اب انہوں نے سائڈ میں جو ہے اپنے وہ 4 پہیاں رکھ لیے، کیونکہ دیہاتوں میں ہم سوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے چوتھی رات جا کے کیل لگا دی، بس آپ یقین جانیں، پھر میں نے کہا کہ مریض کو لے کر آئیں، پھر اس کو لے کر آئے 5-6 دن۔ اب چیک کیا، اب مریض پر بیماری ہے کس چیز کا، جو انہوں نے خون پی لیا ہے، خون کم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب اس کے خون کا علاج کروائیں، اب آپ کا گھر سیو ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل کچھ بھی ہو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کیلوں والا جو ہے عمل ہے۔ اب میں آپ کو لگانے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں، اپنا تجربہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ نیچے اوپر لگانا ہے، نیچے درمیان میں، یا نیچے اور نیچے جو ہے کون آپ نے گاڑنے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو اس کا چلہ بتاتا ہوں۔ اب آپ کیا کریں گے، یہی استخارہ جو میں اجازت لینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ صلاۃ حاجات 2 رکعت نفل جو ہے پڑھیں گے اس نیت سے کہ میں آیا کہ مجھے اس عمل کی اجازت ہے، میرے حق میں بہتر ہے کروں یا نہ کروں۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، آنکھیں بند، رات کے وقت یہ نماز کریں، مغرب کے بعد کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں تو بار بار اس کو تکرار کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین۔ اب آپ سیدھے جانب گھوم جائیں، آپ کو عمل کی اجازت مل گئی، وہاں پہ نماز مکمل کر لیں۔ الٹے جانب گھوم جائیں، آپ کو اجازت نہیں ملی ہے، پھر جو ہے ہفتے کے بعد جو ہے آپ چیک کریں، آپ کو جب اجازت ملے پھر اس کو شروع کریں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک، آگے نہیں، سمیع علیم یہاں تک۔ اب پہلی مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، اب آپ نے 6 مرتبہ آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے جیسے وظیفہ پڑھتے ہیں، ایسے نہ کہ وہ قریب بیٹھے سنیں۔ فرض کے بعد فوراً سلام پھیر دیا۔ اب اس میں ایک شرط ہے جس میں آپ نے خیال رکھنا ہے، کیا ہے وہ شرط، آپ جو ہی سلام پھیریں گے نا اس طرف، اب آپ نے سیدھے ہو کے بیٹھ جانا ہے، ادھر ادھر اوپر بھی نہیں دیکھنا ہے، بس ایک ہی جگہ پر نظر آپ کا ٹکا ہوا ہو، ہاتھ جیسے ہی ہیں ویسے ہی رہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، قدم آپ کا اٹھنے نہ پائے، ہاتھ بھی اٹھنے نہ پائے، اگر ایک قدم اٹھ جائے فوراً واپس رکھ دے، دوسرا اٹھا دیا تو چلہ ختم ہو جائے گا، سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، غلطی سے اٹھ جائے تو آپ فوراً رکھ دیں۔ یہ آپ 7 مرتبہ ہر فرض کے بعد پڑھیں، 41 دن تک کوئی نماز قضا نہ ہو، اس میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو ہے صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں 41 دن کا چلہ لازمی ہے، اور وہ اس طریقے کا 41 دن مکمل ہو گئے، اب آپ نے کوئی صدقہ کر دینا ہے، خیرات شیرینی، بچوں کو کچھ کھلا پلا دیں، بس یہ ہوا۔ اب آپ کیا کریں گے، ہر فرض نماز کے بعد جو ہی وظیفہ مکمل ہو جائے، پھر جب اس کے بعد جو بھی نماز فرض پڑھیں، عشاء کو شروع کیا تھا، عشاء کو ختم ہوا، فجر پڑھیں گے تو اب 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، یہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کی مداومت ہے۔
اگر ایک نماز قضا ہو جائے پھر دوسرے نماز میں اس کو ڈبل پڑھ رہے ہیں 6 مرتبہ، ٹھیک ہے. 2 نمازیں قضا ہو جائیں تو آپ تیسرے نماز میں جب آپ پڑھیں تو اس کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ یہ 3 نمازیں ایک ساتھ قضا ہو گئی تو آپ کا عمل یہ ختم ہو گیا، سرے سے شروع کرنا پڑے گا. 2 دن کا ناغہ آپ کو اجازت ہے، یعنی رخصتی ہے مجبوری کی صورت میں تاکہ عمل ضائع نہ ہو. یہ آپ کا پابندی کے ساتھ. اب آپ کیا کریں گے، جب رات کو سوئے تو سونے کے وقت عمل شروع کرنے کے دن سے آخر تک آپ نے یہ آخری 41 دن تک آپ نے حصار لازمی کرنا ہے. حصار نہیں کیا تو جو جنات ہوتے ہیں یا اس عمل کے موکلات ہوتے ہیں یا وہ اپنے دوسرے جو موکلات ہیں، سوری اس عمل کے نہیں، دوسرے موکلات آئیں گے وہ شیطانی ہوتے ہیں، وہ آپ کے عمل کو توڑ دیں گے. آپ جو چلا کر رہے ہیں اس کو توڑ دیں گے. اس کے لیے حصار لازمی ہے. حصار کیسے کریں گے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر جو ہے چاروں کل 1 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور الف لام کو شروع کریں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے. پھر آپ درود شریف پڑھیں آخر میں. اب کیا کریں، سینے پر دم کرنے کے بعد ہاتھوں پر دم کریں، یہاں سے گھمانا شروع کریں. اب پورے جسم کو آگے سے ہاتھ پھیر لیں، پھر اس طرح کندھوں کو آگے پیچھے، پورے جسم کو پیچھے سے. اب چپ چاپ آپ سو جائیں. اچھا، یہ آپ نے چلے کے دوران 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے. درود شریف صرف اول اور آخر میں پڑھیں گے، درمیان میں نہیں. 3 مرتبہ آپ نے یہ جو ہے دم کرنا ہے، پھر ہاتھوں پر پڑھنا ہے، ہاتھوں پر دم کریں، پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر سینے پر دم کریں ہاتھوں پر، پھر آپ اس طرح کڑا لگائیں، پھر سینے پر دم کریں، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کو. یہ 3 مرتبہ آپ نے 41 راتوں تک کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ جب بھی عمل مکمل کر چکے، اب 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی درود شریف، چاروں کل، سورہ اپنا آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور الف لام جہاں تک میں نے آپ کو بتایا مفلحون تک، آخر میں درود. سینے پر دم کریں. اب پورے جسم کو پھیر کے آپ سو جائیں. شادی شدہ حضرات جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے اپنے بیوی سے جتنا پرہیز کر سکے تو صحیح ہے، اگر نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. ہم بستری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. لیکن جس کو ماہواری آتے ہوں بیوی کو، اس کے ساتھ نہ سوئے. اس عمل کے دوران اس سے دور رہیں. آپ اس 4 پائی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ نہیں سو سکتے. اسی طرح اگر چلے کے بعد بھی آپ اس حصار کے ساتھ رہیں گے نا تو ان کو ماہواری ہیں تو کم از کم آپ نے 2 گھنٹے تک اس کو دور رکھنا ہے، پھر بھلی اس کے ساتھ سو جائے. ویسے سوتا ہے نا بندہ اپنی بیوی کے ساتھ، خالی بھی ایسے اس کو کسی کو آرام نہیں آتا اپنی بیوی کے بغیر. تو یہ میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. ایسا تجربہ کتابوں میں نہیں ملے گا جناب. یہ چیزیں نوٹ کر لیں. آج ہم ہیں، آج ہم سے سیکھ لیں. وہ ایک کامیابی کا رستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ حصار میں رہیں گے. اب آپ سوتے وقت جب ہے نا کہیں حضرت عبدالعلیم صاحب یا آئے میرے جنات میری مدد کریں، میرے گھر والوں کی حفاظت کریں اور حصار کر دیں، مجھے بھی حصار کر دیں، میری بھی حفاظت کریں. بس وہ جنات آپ کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے گھر کی بھی. اس میں سورہ جن آپ نے رات کو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ نے لکھ کے کاغذ پر رکھنا ہے، پھر عمل شروع کرنا ہے. درمیان میں کال آ گئی تھی. اب آپ کیا کریں گے، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، ویڈیو کو بار بار سنیں، ڈاؤن لوڈ کریں، چیزیں لکھ کے اپنے پاس. اس عمل کا ہم نے آپ کو طریقہ مکمل بتا دیا ہے. اب جب آپ نے جس گھر میں جنات ہوں نکالنے ہیں، حصار کے لیے کیلیں لگانے ہیں، اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 4 کیلیں آپ کے پاس ہوں، ٹھیک ہے. آج کل تو جیسے اسٹیل کی بھی آ رہی ہیں، یہ بھی صحیح ہیں، چل جائیں گے. اس پہ آپ کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. ٹھیک ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ 25 مرتبہ پڑھ کر کیل پہ دم کرنا ہے. ایک دن میں 1 کیل دم کریں اور اس کو پہلے آپ نے کونے میں لگانا ہے. کس کونے میں لگانا ہے میں ویڈیو اٹھا کر آپ کو دکھاتا ہوں، اپنا تجربہ بھی شیئر کرتا ہوں. یہ آپ 4 دن جو ہے اس طرح کیل لگائیں گے، اس کے بعد یہ گھر سیفٹی میں آ گیا. کیلیں نکالنے نہیں ہیں، یہ حصار میں ہے. اب اس میں جنات ہوں گے، وہ بھی نکل جائیں گے، جل جائیں گے، نکل جائیں گے تڑپ تڑپ کر. اب جادو کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. آئندہ جس گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکیں گے.
कमरा है तो कमरे में लगाएं, अगर घर का सहन है सब में लगाएं, इसी तरह फिर ऐसे ऐसे करते जाएं। अगर पूरे घर के बाहर से चौदीवारी है तो फिर आप उस दीवार को चारों कोनों में लगा दें, पूरा घर आपका जो है वो सेफ्टी में आ जाएगा, सारे कमरों में से इनसे जिन्नात निकल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कीलें कहाँ पर लगानी है। वीडियो को पीछे की तरफ जो है वो कर दिया। अब देखें इस तरफ कोने में, ऊपर कोने में लगाएंगे जब भी ये काम चलेगा। अगर आप यहाँ पर दरमियान में लगाते हैं जब भी काम चलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर नीचे आखिरी जो हिस्सा है यहाँ पर कील गाड़ देंगे जब भी ये काम चलेगा। लेकिन जिस घर में जिन्नात हो ना, मैंने तजर्बा किया है, इतने यानी कि ये देखें 1 बालिश्त 2 3 आप इस तरह नाप लें, 3 बालिश्त पर आपने यहाँ पर कील लगा देना है। अब चूँकि जिन्नों की जो कद है ना, कद वो इससे ज़्यादा नहीं है, इससे थोड़ा सा सर ऊपर होगा या इसी के बराबर होगा। अब यहाँ पर लगा दें। इसी तरह आपने सबसे पहले जिस कोने में लगाना है वो इस कोने में लगाना है, ठीक है। अब ये जो है किबले की तरफ से हो गए इस कोने में, फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट आना है इस कोने में, ऊपर लगाएं या नीचे, अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर लगाएं। उसके बाद आपने तीसरे दिन लगाना है जो वो इस कोने में लगाना है। चौथे दिन लगाएंगे वो दरवाज़े की साइड से यहाँ पर इस कोने में लगाएंगे, ठीक है। दरवाज़ा वाला साइड आपने पहले 3 दिनों में छोड़ देना है ताकि जिन्नात अपने बिस्तर बोरे लेकर यहाँ से निकल जाए। तो ये ऊपर लगाएं नीचे, लेकिन फ़ायदा जो है ज़्यादातर ये जो 3 बालिश्त वाला मैंने बताया है इसमें है कि जिन्नात की जो कद है वो इतने है, ये 3 बालिश्त, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर या कम सर के दरमियान, चेहरे के दरमियान, नाक के दरमियान, इस तरह ये आ जाता है। बस इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन 3 बालिश्त मैंने आपको ज़्यादा बता दी इसलिए ताकि वो इस दायरे के दरमियान में से बच ना सके, इसलिए मैंने आपको ये साइज़ बता दिया है। अपना तजर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अब आप जिस घर में जो है वो हाज़रात करते हैं, जिस कमरे में कर रहे हैं, तो अब आपकी मर्ज़ी है, भली कर दें। मैंने आपको अमल जो है वो क्लियर कर दिया है, तो ये आज का हमारा अमल है, इसको करें, ख़ुद फ़ायदा उठाएं। अगर हमसे दम करवाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कीलें कैसे दम करते हैं। कील दम करने का यही तरीका है, कोई आसान चीज़ नहीं है भाई, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। सब कुछ मैंने आपके सामने राज रख दिए।